میری. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی شیخ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نماز کے بعد فوراً بات کروں گا. ارے میں نماز پڑھ کے ابھی فارغ بھی نہیں ہوا میرے بھائی. تقریباً 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو رہا ہے میرے بھائی, لیکن فارغ نہیں ہو پایا تھا. اچھا جی چلیے خیر. جی ہاں بات نہیں. اب آپ بتائیں, بات چل رہی تھی تقلید پر. جی ہاں. تو آپ کے پاس تقلید نہ کرنے کی کیا دلیل ہے؟ تقلید دیکھیے, ہم سب کی تقلید کرتے ہیں. ہم امام ابو حنیفہ کی بھی تقلید کرتے ہیں, ساروں کی تقلید کرتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ ان کی بات اللہ کے رسول سے ٹکرانی چاہیے. یہ آپ کے ذہن کی غلط فہمی ہے کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا ہو کہ اہل حدیث تقلید نہیں کرتے ہیں. ساروں کی تقلید یہ میں نہیں, آپ کے ڈاکٹر ذاکر نائک, آپ کے مولانا جرجیس, آپ کے مولانا توصیف الرحمان, آپ کے مفتیان کرام بولتے ہیں نا. میں کیوں بولنے لگا؟ آپ کی کتابوں کے اندر بھرا ہوا ہے. ہاں جی ہاں, تو ان کے تقلید نہ کرنے والا ان کا مفہوم پھر ان کی پوری بات سننی پڑے گی. ہاں تو ہم آپ کو بتا رہے تھے, آپ نے کہا تھا نا کہ جو بات نہیں ٹکراتی ہے, دیکھیے جو بات نہیں ٹکراتی ان کو ہم نہیں مانتے ہیں, لیکن جو ٹکراتی ہے وہ امام ابو حنیفہ کی بات اللہ کے رسول سے ہم بھی ان کو مانتے ہیں, سارے لوگ مانتے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو امام ابو حنیفہ کے اللہ کے رسول کے حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے. اب جو اس ٹائم میں ہم نے جو آپ کو کہا تھا کہ ایک مثال میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا, ابھی میرے ذہن میں آ گیا. وہ مثال یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی میت کا انتقال ہوا تھا, جس میت کے ذمے روزہ فرض روزہ باقی تھا. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں ان کی بیٹی آئی اللہ کے رسول کے پاس اور ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان کی جانب سے فرض روزہ باقی ہے, تو کیا میں اسے ادا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میت کی جانب سے قرض ہوتا لوگوں کا تو کیا اسے ادا کرتی یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل کرتی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا قرض ہے, اسے تمہیں ادا کرنا چاہیے. تو یعنی لیکن امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کا اور امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ میت کی جانب سے روزہ نہیں رکھا جائے گا, اور نہیں رکھتے ہیں لوگ. امام اعظم نے کہاں لکھا ہے؟ جی امام اعظم نے کہاں لکھا ہے کتاب کا نام عبارت؟ کہاں لکھا کتاب کا نام عبارت؟ جی اچھا, اتنا تو ابھی تو ذہن میں, جب میں نے چوتھی میں پڑھا تھا قدوری میں. آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو آپ کے ذہن میں وہ بھی مسئلہ ہونا چاہیے نا. آپ ہمارے قدوری میں امام پڑھا تھا. صاحب کے اچھا آپ ہمارے امام صاحب کے مسئلے غلط بتا رہے ہیں. آپ اپنے اچھا اپنوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا, مطلب کہ آپ لوگ میت کی جانب سے روزے کو قضا کو مانتے ہیں. بات سنیں, جی میری بات سنیں. آپ کا فتاوی نظریہ ہے, ہاں, اس کو کیا مانتے ہیں؟ جی فتاوی نظریہ کو کیا مانتے ہیں آپ؟ فتاوی نظریہ کو ہم کیا مانتے ہیں؟ اس پر عمل ہے آپ کا کہ نہیں ہے؟ عمل اگر ان کی باتیں دیکھیے, کوئی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ نہیں ہے, آئیڈیل ماڈل کی نہیں. آپ ان کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ جو فتاوی نظریہ کے جو نہیں, فتاوی ہیں ہم کیوں مانیں گے؟ اگر ان کی بات اللہ کے رسول سے ٹکرا رہی ہے مانیں گے. ایک بات بتائیں, یہ اس کے اندر جو عالم صاحب کو مانتے ہیں آپ؟ فتاوی کسی عالم کو نہیں مانتے ہم. کسی عالم ہی کو نہیں مانتے ہیں؟ نہیں, بس ہر اس شخص کو مانتے ہیں جس کی بات اللہ کے رسول سے ٹکراتی ہو. کسی کے قول کو نہیں مانتے ہم, چاہے وہ نظریہ کا قول ہو, چاہے ابن تیمیہ کا قول ہو, چاہے. اچھا یہ بتائیں, صحابی کا کوئی قول حجت ہے کہ نہیں ہے؟ صحابی کا قول حجت ہے, لیکن اگر صحابی کے قول کے سامنے اللہ کے رسول کی دلیل آ جائے گی تو صحابی کا قول. لیکن آپ ذرا اپنے ان کے بارے میں سنیں. سید میاں نذیر حسین فرماتے ہیں, پھر سید میاں نذیر محمد دہلوی کا ہمیں دلیل مت دیجیے. بالکل آپ کو سننا پڑے گی. افعال صحابہ کے افعال سے حجت قائم نہیں ہو سکتی. اور یہ آپ سیرت ثنائی کے اندر صفحہ نمبر 196 میں موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ان کی دلیل نہ دیں. نواب نور الحسن خان صاحب لکھتے ہیں قول صحابی حجت نباشد, صحابی کا قول حجت نہیں. ٹھیک ہے, یہ کہاں پر؟ جی میں حوالہ دے رہا ہوں, الف الجادی صفحہ نمبر 38 پر لکھا ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلفاء راشدین المہدیین, یہ تو مانتے ہیں. دیکھیے, کوئی ایک مسئلے پہ بات کیجیے. ہم نے جو مسئلہ آپ کو بتایا وہ مسئلے میں آپ کا عمل کیا ہے, آپ یہ بتائیں. میرا مسئلہ, میرا ٹاپک ہے تقلید. آپ تقلید سے ادھر ادھر خود بھاگ رہے ہیں. آپ تقلید,
آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کی کون سی بات ایسی ہے جو ہمارے امام کے خلاف ہے؟ ہم نے خلاف کی ایک دلیل دی. تو میرے بھائی امام آپ نے دلیل دی, آپ ہمیں مسئلہ بھی تو بتائیں امام اعظم نے لکھا کہاں ہے, پہلے میں اسے دیکھوں تو آپ نے آدھی عبارت کا ترجمہ کیا ہے, آپ نے اسے سمجھا کیا, پہلے میں وہ عبارت تو پیش کریں. ٹھیک ہے, وہ عبارت تو ہمیں نہیں, ہمیں جو عبارت یاد ہے وہ بتا رہا ہوں. قدوری کا حوالہ دے رہا ہوں جو آپ کے یہاں بہت معتبر مانا جاتا ہے. قدوری میں, ہاں قدوری میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر عبارت پڑھیں آپ اپنی طرف سے فتنہ انگیزی نہ کریں, آپ عبارت پڑھیں. عبارت ہم نے چوتھی میں پڑھا تھا جناب, اور آج میں 8ویں میں ہوں, 4 سال ہو گیا. تو 4 سال اب اٹھا کے دیکھ لینا کتاب کو, کہاں ہے کتاب. تو ہمیں چوتھی کے ساتھی کے پاس جانا پڑے گا. چوتھی کے ساتھی کے پاس جاؤ. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک, تو آپ تو کم سے کم ہم خلاصہ تو بتا رہے ہیں اردو تو سنو. نہیں میں نہیں سمجھوں گا نا, آپ نہیں سمجھ پائے اس کو, تو انشاءاللہ میں تو سمجھوں گا نا اس چیز کو انہوں نے لکھا کیا ہے. اچھا لکھا کیا ہے, یعنی کہ ہمارے سمجھ میں غلطی ہے. بالکل. اچھا آپ کیا ہو, آپ کوئی نبی رسول ہو جو آپ کے سمجھنے میں غلطی نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, تو قدوری کا بھی حوالہ آپ نہیں مانیں گے؟ ارے قدوری میں دکھائیں, عبارت پڑھیں نا, آپ نے اس کو غلط سمجھا ہوا. دکھائیں گے. قدوری میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی نماز کے آخری نماز میں ریا خارج کر دے جان بوجھ کر تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. آپ بتائیے اس کے خلاف دلیل موجود ہے؟ ارے بیٹا جو انہوں نے قدوری کے اندر یہ مسئلہ لکھا اس کو پہلے سن لو. الفاظ سنبھال لیجیے. آپ یہ بتائیں, آپ اتنا عزت اچھا ٹھیک ہے. ارے حضرت آپ نے بھی گفتگو کا طرز بدل دیا تھا, آپ نے حلالہ اور حلالی کی بات کی تھی. خیر ابھی ہم عزت سے بات کر رہے ہیں آپ سے, وہی والی بات مت کیجیے. آپ ایک بات ہمیں بتا دیجئے, ساری باتوں کی ایک بات یہ بتائیں کہ آپ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ اگر ریا خارج ہو جائے تو نماز ہو جائے گی. یہ کہاں پہ پوری مکمل بات بولیے. مکمل بات جب اتحیات کو آپ مکمل کر چکے ہوں. درود کا پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ درود کا دعا معصورہ کا, یعنی درود کا پڑھنا, یعنی درود کے بعد اگر کوئی ریا خارج کر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس کو ذرا عبارت کیوں نہیں پڑھ رہے ہو یار, اپنی طرف سے ترجمہ کرتے ہو. آپ بتاؤ نا, اللہ کے رسول کی دلیل ہے ہمیں یہ نہیں, آپ ہمیں تحریم ہوا تحلیل اور تحریم ہوا تسلیم, کہ سلام کے بعد ہی کوئی چیز حلال ہوگا, اس سے پہلے تو ساری چیز حرام ہے. تو آپ درود شریف کہاں سے آپ لے آئے؟ آپ یہ مت بتائیے, آپ ہمیں اتنا بتائیے کہ آپ صرف ہمیں اتنا بتائیے کہ امام اعظم نے جہاں لکھا ہے وہ عبارت پڑھیے. آپ کے سمجھنے میں کمی ہے. آپ پہلے یہ بتائیے قدوری میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہے تو آپ عبارت پڑھو بھائی, آپ نے سوال کھڑا کیا ہے. میں مجبوری پیش کر رہا ہوں نا کہ میں چوتھی میں پڑھا تھا, چوتھی جماعت میں, آج میں 8ویں جماعت میں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس پہ یہ کیوں تمام قرآن کی بات سنیں نا, آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خلط مت نہ کیجیے. تو آپ بھی مسئلہ سمجھا دیجیے. میں مسئلہ یہ بتا رہا ہوں, آپ کا اعتراض ہے قدوری پر, ٹھیک ہے, قدوری پر آپ کا اعتراض ہے تو آپ دلیل پیش کریں گے نا. تو قدوری تو ہم نے تو مسئلہ بتا دیا نا. مسئلہ بتانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے میرے بھائی, آپ نے اگر اس کو بیان کیا ہے تو آپ اس کو مکمل طریقے سے وہ مسئلہ پڑھیے, وہ عبارت پڑھیے قدوری کی, وہ عبارت پڑھیے جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مسئلہ لکھا ہے. آپ اپنی طرف سے ترجمہ تفسیر مت کیجیے. لے کے آنا پڑے گا تو لے کے آئیے, آدھے گھنٹے بعد کر لیجیے. آپ نے اتنا صبر کیا ہے, 1 گھنٹہ انتظار کیا ہے, آدھا گھنٹہ اور کر لیجیے. ایک اور مسئلہ پہ آئیے. جی, جیسے آپ نے کہا تھا کون سی بات, ابھی تو 2 پہ ہم نے بات کر دیا, تب بھی آپ کہہ رہے ہیں قدوری کی حوالہ پیش کرنے کے لیے. خیر, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ مفتی ہیں اور آپ نے قدوری نہیں پڑھا. میں نے نہیں بولا میں مفتی ہوں, میں نے تو نہیں بولا نا. نہیں, ہمارے ساتھی نے بتایا ہے, ہمارے ساتھی نے بتایا کہ ہمارے بول دیا میں پڑھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, تو آپ نے قدوری نہیں پڑھا. جی میں بالکل پڑھی ہے, کیوں نہیں پڑھی, قدوری نہیں پڑھیں گے. میں نے اس مسئلے پہ دھیان نہیں دیا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو کھڑا کیا کہ امام اعظم کا قول, تو اب آپ ہمیں بتائیں. اچھا, وہ عبارت پڑھیں حضرت امام اعظم کی, وہ عبارت انشاءاللہ, پھر انشاءاللہ اس کی کل عبارت انشاءاللہ. پھر آپ نے ہمیں ہلگا دیا. ہاں اچھا, جی ہاں, تو ابھی چوتھی والے بچے مسجد میں ہی پڑھتے ہیں, میں ہاسٹل میں ہوں. اچھا خیر, اب آپ نے امام اعظم کے بارے میں 2 باتیں رکھی, لیکن دونوں باتوں کے آپ دلیل نہیں دے پائے. دلیل کیا آپ نہیں دے پائے, آپ نے ترجمہ سنایا, ان کی عبارت نہیں پڑھی. ترجمہ سنا ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں, میں 4 سال پہلے پڑھا تھا. 4 سال پہلے پڑھا تھا تو تم بحث کیوں کر رہے ہو, جب تمہیں اتنا بھی ذہن میں نہیں ہے, اتنا ذہن کمزور ہے, تو کیوں بحث کر رہے ہو؟ یعنی کہ ساری کی ساری لوگ عبارت رٹ کے آئے, اس کے بعد کریں بحث. کیا بحث کریں؟ یعنی کہ ساری عبارتیں لوگ رٹ کر کے آئے اور یاد کر کے آئے, تبھی کرے بحث. ارے بحث میرے بھائی, آپ سے جب ذہن میں جس ٹاپک پہ کر رہا ہو, کم سے کم اس پہ تو تیاری کر لیتے.
ارے ہم نے ٹاپک میں تیاری کہاں کیا ہے، تو اتفاق سے آپ سے بات ہو رہی ہے. اتفاق پہ ہو رہی ہے تو آپ کم سے کم 1 گھنٹہ آپ نے ریسٹ لیا اور ہم سے بول رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ میں نے انتظار کیا، آپ کا ٹائم نہیں ہوا. میں تو بزی تھا، لیکن اب آپ کو جب تک تھوڑا دیکھ لینا چاہیے تھا کہ بھائی ہم بات کریں گے اس ٹاپک پہ، لاؤ دیکھ لیں. 6:20 کا اذان ہوئی ہے ہمارے یہاں، اس سے ہم کو مطلب نہیں 6:20 پہ ہوئی 6:35 پہ ہوئی. آپ نے ہماری قدوری کے اندر بات بتائی لیکن آپ نے ادھوری بات بتائی. لیکن میں آپ کی کتاب کے اندر بتاتا ہوں، فتاوی نظیریہ جلد 2 صفحہ نمبر 100. ہماری کتاب ہی نہیں ہے، آپ کیوں اس کی فتاوی نظیریہ آپ کی نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ. فتاوی نظیریہ کتاب کس کی ہے؟ فتاوی نظیریہ میاں نذیر محدث. نذیر محدث دہلوی اہل حدیث تھے کہ نہیں تھے؟ اہل حدیث تھے تو وہ امام اعظم، ہم آپ کو امام اعظم کی اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ ان کے مقلد ہو. تو میں نے جب کہا میں بے شک مقلد ہوں، ان کی ایک بات بھی ہم کو ایسی دکھاؤ جو رسول کی بات سے الگ ہو، تو ایک بات بھی نہیں پیش کی سوائے مثالوں کے. اچھا 1 منٹ، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرو. ارے میرے بھائی ہمیں پتا ہے تم بھاگو گے، ہمیں پتا ہے تم بھاگو گے. ایک ٹاپک پہ بات نہیں کرو گے، ابھی سجدوں پہ، ابھی نماز پہ، درود پہ، پھر ریا پہ، پھر نماز پہ، پھر اتحیات پہ. تم بدلو گے. ہمت ہو، ایک ٹاپک پہ رہو اور صحیح سے بات کرو، ٹھیک ہے؟ بھاگو مت. اتنے سالوں میں اختلاف ہے تو ہم آپ کو ذکر بھاگو مت. ارے اتنے سالوں کے اختلاف، تم جب 4 سال پہلے تمہیں کتاب یاد نہیں تو اختلاف کہاں سے دور کرنے چلے ہو؟ وہ انشاءاللہ اس پہ میں کل آپ کو پوری عبارت اب کل اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجیے گا. لیکن ایک ہمارا مسئلہ تو سن لیجیے میرے بھائی. ہاں بھائی، نہیں آپ بغیر حجت والی بات کرو. بغیر حجت والی نہیں، میں آپ کے فتاوی کی بات کر رہا ہوں. یہ بتاؤ، آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث کسی کے مقلد نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کیوں میاں نذیر محدث دہلوی کی ہمیں کیوں دلیل دے رہے ہو؟ میں اس لیے دے رہا ہوں نا کہ محدث دہلوی کو تو کچھ مانتے ہو. کچھ مانتے ہو؟ ارے تو میں ان کی بات بتا رہا ہوں. مطلب انہوں نے اتنی شرمناک بات لکھ دی کہ ان کے ماننے والے ان کی بات سننے کو تیار نہیں. اللہ اکبر. ماننے والے کوئی ہے ہی نہیں جناب. ارے میرے بھائی، کوئی ہے ہی نہیں. ارے اگر آپ کہیں گے تو اہل حدیث میں اتنے سارے علماء نے کتابیں لکھا ہے تو کوئی کسی کا کتاب اٹھائے گا اور کہے گا آپ کے اہل حدیث. تو میرے بھائی تو پھر تم اگر آپ کے اندر ہمت ہو تو پھر آپ کوئی ایک حدیث پڑھ دو بغیر کسی کی تقلید کے. اگر ایسی بات ہے تو پڑھ دو کوئی حدیث. کوئی حدیث پڑھیے. ہاں کیا بغیر کسی کی تقلید کے ہوئے کوئی حدیث پڑھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں. ہم نے کہا کہ ہم کسی کے اللہ کے رسول کی تقلید کرتے ہیں. ہم ارے اللہ کے رسول کی تقلید ڈائریکٹ کرتے ہو. قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر اہل علم سے تم مطلب پوچھ لو، تم سوال کر لو. اور اہل حدیث کی ڈیفینیشن جانتے ہیں آپ؟ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث جی، اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے ہاں، جو قرآن و حدیث کو ماننے والا ہو. ماننے والا ہو. ہاں، جو ماننے والا ہو. ہاں، اہل حدیث کی ڈیفینیشن سمجھ لو میرے بھائی. تو اس کو پہلے سمجھیے اہل حدیث کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے، اہل حدیث کہتے ہیں. سنیے، اب جب آپ چپ رہا کرو نا جب نہیں بول پاتے ہو تو. کوئی حدیث نہیں کہتے ہیں. سنو ایک منٹ، قرآن کو بھی اللہ نے اپنی حدیث کا پھر یہ حدیث بعد کہا. ہاں، تو پھر میں کہہ رہا ہوں اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کیوں بتائیں نا اہل حدیث کے. آپ اہل حدیث کو یہ بتاؤ اہل حدیث کہتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں. اللہ اکبر. کتنی بار بھیا بدلو گے؟ والجماعت کو ماننے والے. اپنی زبان کو لگام دو، کانوں میں سانڈے تیل ڈالو، سمجھے؟ سننے میں بھی غلطی کرتے ہو، بولنے میں مولانا دیکھو نا، بولنے میں بھی غلطی کرتے ہو. ایک بھی بات بتا نہیں پا رہے ہو. اتنی ساری باتوں میں اختلاف ہے اور آپ کہہ رہے ہو. بتاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات سن لیں. آپ یہ بتا دیں اہل حدیث آپ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں. تو آپ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں وہ بتا دیں لغوی اعتبار سے. اہل حدیث ہم نے تو بتایا جو قرآن و حدیث کو ماننے والا ہوتے ہیں. نہیں، آپ نے غلط دیکھا. آپ پہلے دیکھے جا کے اہل حدیث. اب میں بتاتا ہوں، آپ خاموش رہیے گا. اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کا ماہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ماہر ہوتا ہے. بیوی گھر میں کپڑے دھوتی ہے، آپ اس کو دھوبی کہتے ہیں؟ اہل حدیث ماہر ہوتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں، میں بات سن لیا کرو یار. مجھے پوری. اچھا آپ ایسا کیجیے، 1 منٹ آپ بولیے. 1 منٹ میں 1 منٹ آپ بول لیجیے سکون سے. پانی پی لیجیے، غصہ مت کیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ ہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، ورنہ سونا نہیں بس لیٹ تک جاؤ. اور اصطلاحی تعریف میں فرق ہی نہیں آ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں 1 منٹ پہلے آپ بول لو اچھی طریقے سے، پھر میں بولوں گا. بول لیجیے. 1 منٹ دیکھو، میں آپ دلیل سے مانگ رہے ہو مجھ سے قدوری کا، اور اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ ارے پھر قدوری پہ پہنچ گئے. میں اہل حدیث سے بات کر رہا ہوں. پہلے یہ تو بتاؤ اہل حدیث ہو تو اہل حدیث کہتے ہیں کس کو ہیں؟ آپ اس پر 1 منٹ بول لیجیے، پھر میں بولوں گا. ہاں، ہم نے تو بتا دیا. کیا؟ قرآن و حدیث کو ماننے والا، قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو اہل حدیث کہتے ہیں. لغوی تعریف کیجیے. لغوی ہمیں نہیں، بس لغوی. ہاں. آپ عالم ہیں؟ لغوی کیا؟ آپ عالم دین ہیں؟ عالم ہیں؟ لغوی تعریف آپ کو پتا ہے کیا؟ ارے آپ عالم ہیں؟
आप इससे आप क्या साबित कर रहे हैं? میں پوچھ رہا ہوں آپ عالم ہیں؟ عالم ہر شخص عالم، ہر جاننے والے کو عالم کہتے ہیں. ہر جاننے والے کو عالم کہتے ہیں؟ عالم کی آپ کی لغوی تعریف بتائیے. آپ لغوی کسے کہتے ہیں؟ آپ سوال پہ سوال مت رکھو میرے بھائی، اتنا بتاؤ آپ عالم ہو؟ فالتو کی بحث کیوں کر رہے ہو آپ؟ ارے یار وہ تو پتا چل جائے گا کون فالتو کی بحث کر رہا ہے. میں اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ 1 منٹ بول لیے، اب ہماری سن لیجیے. ٹھیک ہے نہیں 1 منٹ، میں ابھی نہیں بولا. اچھا بول لیجیے. آپ کہہ رہے پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، آرام سے بول لو پہلے. 1 منٹ، آپ کہہ رہے ہو کہ قدوری کا حوالہ پیش کرنے قدوری پہ مت جاؤ ابھی. قدوری میں نے اہل حدیث کی ڈیفینیشن پوچھی، اس پر 1 منٹ بولیے. میں نہیں جا رہا ہوں، میں ٹاپک میں بھاگو میرے بھائی. ٹاپک کا ٹاپک اہل حدیث سے آپ کیا ثابت کرو گے یہ تو بتاؤ آپ مجھے. اہل حدیث سے آپ ہمیں اس کی ڈیفینیشن بتاؤ بس، پھر آگے میں 1 منٹ آپ بولو اہل حدیث پر. ٹاپک لایا نام آپ نے، پہلے ٹاپک یہ تھا کون سا مسئلہ بتاؤ جو امام ابو حنیفہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف. میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نے اس بات کو گھما دیا. آپ نے کہا میرے پاس ابھی حوالہ موجود نہیں. میں نے کہا اشارات دے دینا، بعد میں دے دینا ایک گھنٹے بعد. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی اور مسئلے پہ بات کرتے ہیں جس میں حوالہ ہے میرے پاس. کوئی اور مسئلے پہ آپ پہلے بات نہ کیجیے، پہلے آپ یہ تو بتائیں آپ اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کہتے ہیں کس کو ہیں؟ آپ تو ٹاپک چینج کر دیے. ہم نے چینج کر دیا. ہاں میری بلی مجھے میاں الٹا چور کو اتبال کو ڈانٹے. آپ ہمیں میاں سنو وہ دن گئے خلیل خان پاک تھے. ہمیں اتنا بتاؤ. اس سے پہلے کون سی بات چل رہی تھی؟ ارے یار تم یار اہل حدیث ہم حنفی، ہم بتا رہے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم امام اعظم کے مقلد ہیں. نہیں بتاؤ اس سے میری بات سن لو، میں امام اعظم کا مقلد ہوں. مقلد ہونا تو اب کتنے سارے اب مسائل. آپ اہل حدیث ہو تو آپ اسی ڈیفینیشن تو بتاؤ نا. ہم تو بغیر دلیل کے امام اعظم کی بات کو مانتے ہیں اس لیے مقلد ہیں. آپ اہل حدیث ہو تو اہل حدیث کی 1 منٹ لغوی تعریف بتائیں. بغیر دلیل کے مانتے ہو مقلد ہو؟ بغیر دلیل بالکل بغیر دلیل کے مانتے ہیں. بغیر دلیل کے مانتے ہو. امام اعظم سے ہم کوئی دلیل نہیں مانگتے. امام اعظم نے کہہ دیا ہمارے لیے خود دلیل ہے. اچھا یعنی کہ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ ہاں کیا آپ بک رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. اللہ کے رسول کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کے کہنے کا مطلب تو وہی ہوا. اس کا مطلب ہمارے امام نے جو کہا اس کو ہم لیں گے، گرچہ اللہ کے رسول کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. پھر میں کہوں گا اگر آپ ایسی بات میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی، میرے عزیز، میرے عزیز، ہم اندھی تقلید کرتے ہیں. میرے بھائی اندھی بغیر تقلید، دلیل کے. اندھی تقلید کو کہا نا بغیر دلیل کے، اس کا مطلب ہے کہ اندھی تقلید ہے. آپ بھی کرتے ہو، آپ بھی کرتے میری ہو، بات سنو. بغیر دلیل کے اس کا مطلب ہے کہ آپ اندھی تقلید کرتے ہو. آپ بھی کرتے ہو. یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ارے یار کوئی بھی تم بات چلا ہوگی لو. اس کو آپ منوان تسلیم کرو گے گرچہ وہ حدیث رسول کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. میں نے جنہیں کب کہا تھا کہ ایک کوئی مسئلہ ہمیں امام اعظم کا ایسا دکھلاؤ جو حدیث اور قرآن کے خلاف ہو، تو آپ نے ایک عبارت بھی پیش نہیں کی. اب میں آپ سے وہ ٹاپک کو چھوڑ کے آپ اتنا ہمیں بتائیے. عبارت شرط ہے کیا؟ آپ یہ بتاؤ. عبارت شرطی نہیں، یعنی آپ فتوا، آپ الزام لگا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی گواہ موجود. قدوری یہ مسئلہ نہیں ہے کیا؟ قدوری میں مسئلہ تو عبارت کیوں پیش نہیں کر رہا میرے بھائی؟ عبارت پیش کرو. عبارت نہیں پیش کرنے کی مجبوری تو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے تو جب مجبوری آپ کی نہ رہے تو پیش کر دیجیے گا. 1 سال بعد میں انتظار کروں گا انشاءاللہ صبح قیامت تک جب تک زندگی میری رہے گی. اچھا اے بھائی لے کے آ جاتے یار فاروق، لے کے آ جائیں. ہاں بالکل ابھی منگوائیں. اس سے پتہ کر لینا جی کہاں پہ جی 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 بالکل. اور میری اب ایک بات سن لیں. اب بحث اب چیخیں نا، میری بات تو سنیں میرے پیارے بھائی، بات تو سن لیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میں مقلد ہوں، ٹھیک ہے. میں بغیر دلیل کے امام اعظم کی بات میں مانتا ہوں. بغیر دلیل کے پھر کہہ رہے یار بغیر دلیل کے کہہ دو گے تو آپ کافر. یار ہماری تو سن لیا کرو، چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. میری بھی تو سنو. ہاں چلو بولو. میری تو سنا کرو آپ، یا پہلے بول لو یار، ہم ٹائم دیتے ہیں. بول لو تو آپ بولتے نہیں ہو. آپ بول لو پہلے پھر میں بول لوں گا. نہیں آپ بولو. چلو آپ بولو. میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام اعظم کی میں تقلید کرتا ہوں بغیر کسی دلیل کے. میں ان کی بات کو مانتا ہوں. اور میرا اب یہاں پر دعویٰ یہ ہے کہ اگر میں نے ثابت کر دیا کہ آپ بھی تقلید کرتے ہیں اور وہ بھی بغیر دلیل کے، تو آپ کیا مان لیں گے کہ آپ مقلد ہیں؟ بغیر دلیل کے مطلب یعنی کہ وہ بات اللہ کے رسول کے خلاف ہو رہی ہوگی. میں اگر ثابت کر دوں آپ بھی بغیر دلیل کے تقلید کرتے ہیں. تقلید تو ہم نے جناب کہا نا کہ ہم تقلید کرتے ہیں، لیکن شرط ہے اس کے ساتھ شرط ہے کہ وہ بات اگر اللہ کے رسول سے ٹکرا رہی ہے تو تب تقلید کرتے ہیں. اور ہمارا یقین ہے کہ امام اعظم کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ حضور کی بات سے معاذ اللہ ٹکرا رہی ہو. نہیں ٹکرانے کا مطلب ہے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی بات، آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. اگر ہے تو آپ حوالہ دیں. اگر ہے تو آپ حوالہ دیں. کہاں پر امام اعظم کی بات حدیث اور قرآن کے خلاف ہے؟ وہی تو ابھی تو میں بات کر رہا تھا، اس نے ساری بات تو بتا رہا تھا. میں بتا رہا ہوں آپ نہیں دے پاؤ گے. خیر چھوڑیے، اب سن لیجیے. اب میں ثابت کر رہا ہوں. مسئلہ لے لو. دیکھیے میری بات سنیے. اگر آپ
اگر میں نے ثابت کر دیا کہ آپ مقلد ہو تو آپ اپنے آپ کو مقلد میرے بھائی پیار سے تسلیم کر لینا. اور اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا, اگر آپ اس میٹر میں آپ نے مجھے غیر مقلد ثابت کر دیا تو میں اپنے 100 لوگ لے کر آپ کے فرقے میں, آپ کی جماعت میں آ جاؤں گا, میں غیر مقلد بن جاؤں گا. میں نے پہلی بات میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اہل حدیث تقلید نہیں کرتے ہیں. اب یار یہ کہہ رہے ہو, ابھی کہہ رہے تھے ساری شرط ساری باتیں یہ تھی کہ وہ تقلید نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو, کہا تھا کہ شرط لگایا تھا کہ شرط ہے تقلید کے ساتھ, شرط یہ ہے کہ کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات. تو میرے بھائی تو پھر الحمدو آپ پڑھ نہیں سکتے بغیر تقلید کے, کیونکہ اس میں حضرت کیا نام ہے حضرت امام حفص کی تقلید کرنا پڑے گی. آپ کوئی لغات دیکھ نہیں سکتے ہو کیونکہ عالم کی تقلید کرنا پڑے گی. آپ کسی تفسیر کو پڑھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ مفسر کی تقلید کرنا پڑے گی. آپ نے امام بخاری کو مانتے ہیں؟ امام بخاری کو بخاری شریف کو آپ نہیں مانتے ہو کیا؟ نہیں, آپ مانتے ہیں. بالکل یہ تقلید ہو گئی نا. امام بخاری نے جس طرح سے باب باندھے, دکھاؤ قرآن حدیث میں. امام بخاری نے باب باندھے ہیں نا, بالکل باب الزکاۃ, باب الصلاۃ, باب توحید, یہ سب زکات, باب الرہن, یہ سارے باب باندھے ہیں نا. صرف بخاری نے نہیں باندھے ہیں, تمام محدثین کرام نے تو باندھے ہیں. میں اس سے پہلے یار مثلاً ایک ایگزامپل بخاری پہ بات کر رہا ہوں. تو آپ یہ بتائیں امام میں بخاری کی تقلید کیوں کرنے لگے؟ امام بخاری نے باب باندھے, آپ نے دلیل اس کو کیوں بنایا؟ بخاری کی بات نہیں ماننے جناب, بخاری نے جو اللہ کے رسول کی بات کہا ہے. ارے میرے بھائی, تو آپ کو پتا کیسے چلا؟ آپ کو جب اعتماد نہیں امام بخاری پر, تو آپ کو پتا کیسے چلا کہ امام بخاری نے حدیث کو صحیح نقل کیا ہے, صحیح باب باندھے؟ اتنے سارے محدثین کرام جرح و تعدیل لوگ نہیں تھے کیا؟ ارے اتنے زیادہ محدثین تھے, لیکن آپ مانتے کہاں ہو؟ آپ تو تقلید ہی نہیں کرتے. تو ہاں, تو بالکل پھر آپ وہی بات حدیث میں دکھاؤ نا. امام بخاری کی آپ نے تقلید کیوں کی؟ امام حفص کی قرأت میں کیوں کی؟ باب میں امام اور تمام. اچھا ایک مسئلہ میں پوچھ رہا ہوں. ہاں, اسی لیے تقلید کیا کیونکہ ان کی بات اللہ قرآن و حدیث سے مل رہی تھی. اچھا میرے بھائی پہلے آپ مکمل طریقے سے, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, اس بات کا جواب دیں. آپ تقلید کرتے ہو یا نہیں؟ تقلید کرتے ہیں, لیکن شرط کے ساتھ. دو شرط یہی ہے کہ قرآن و حدیث کی کوئی بات اگر خلاف ہو رہی ہوگی تب کسی کی بات نہیں مانیں گے. تو جیسے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ مطلب یہ بات قرآن حدیث کے خلاف ہے؟ اور جب آپ کے پاس اس لیے کہ اتنے سارے محدثین کرام نے اب حدیث کو تدوین دے دیا ہے, اور امام ابو حنیفہ کے زمانے میں حدیث اتنی ساری تدوین نہیں دی گئی تھی, اس لیے انہوں نے اجتہاد کیا, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں ان کے مسائل اجتہادی غلط ہو گئے. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے جو آپ نے باتیں سمجھی ہیں وہ امام اعظم نہیں سمجھ سکے؟ نہیں, ان کے پاس حدیث نہیں پہنچ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام منتشر ہو گئے تھے, اور ان کے بعد جو حدیثیں تھی امام ابو حنیفہ کے بعد جتنی ساری حدیث مل چکی وہ لیے. تو اس کے مطلب آپ کے پاس ڈائریکٹ حضور خواب میں آ کر بتاتے ہوں گے کہ یہ حدیث ہماری ہے؟ ارے جناب, اتنے سارے محدثین نے جمع کیا. اتنے سارے محدثین کو دلیل کیوں بنا رہے ہو یار, جب تمہارے یہاں دلیل ہے ہی نہیں؟ اچھا آپ یہ بھی بتا دیں دلیل آپ کے لیے کون ہے؟ ایک منٹ میری بات سنو. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں اتنی ساری حدیثوں کو کتاب تدوین نہیں دیا گیا تھا, اس لیے انہوں نے اجتہاد کیا بعض مسائل میں. اور اچھا آپ کس کو دلیل مانتے ہیں؟ صحابہ کو دلیل مانتے ہیں؟ صحابہ ہاں, اگر کوئی بات آپ بولتے وہی تو پتہ. ایک بات یاد رکھنا, اصول مت توڑیے گا. 1 منٹ آپ بولیے, 1 منٹ میں بولتا ہوں, بولیے. ہاں ٹھیک ہے, بولیے. میں بولوں؟ نہیں میں نے سوال کہا, آپ سے جواب پہلے. نہیں آپ بول رہے ہیں 1 منٹ, یا میں بول رہا ہوں؟ بولوں؟ چلو ابھی بولو. میں بولتا ہوں, لیکن خاموش رہے گا, بولنے کا نہیں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. 5 پر سوئی ہے, دیکھ لیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے جو تقلید کی بات چلی تو آپ کے والد نے کہا بیٹا تم ہمارے لڑکے ہو, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے باپ سے کوئی دلیل نہیں مانگی, آپ نے کہا ٹھیک ہے والد, اندھی تقلید کی آپ نے بات کی. میں اسی طرف آتا ہوں, آپ نے کہا ہاں آپ ہی ہمارے باپ ہو, آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ اپنے والد کے پاس جائیں, جا کر کہیں کہ نہیں ہمیں وہ فلم دکھاؤ, وہ ویڈیو دکھاؤ جس سے ہماری ماں پریگننٹ ہوئی تھی, وہ ویڈیو دکھاؤ, اور ورنہ میں بغیر دلیل کے آپ کو اپنا باپ نہیں مانوں گا. اگر آپ نے باپ سے کی بات کو مان لیا بغیر کسی دلیل کے, بغیر ویڈیو دیکھے, بغیر کسی دلیل کے, آپ نے اپنے والد کی بات کو مان کر اپنے باپ کو اپنا باپ مان لیا تو آپ مقلد ہو گئے. اور اگر نہیں مانا تو آپ اہل حدیث ہو گئے بے شک, آپ بقول آپ لوگوں میں. اور ہاں اچھا بولیے, آپ بول لیا, اسی کا جواب دیجیے گا, بھاگیے گا نہیں. جی ہاں اسی کا جواب دے رہا ہوں.
آپ نے اب تک لگ رہا ہے شاید دین کو سمجھا ہی نہیں کہ اہل حدیث حضرات کن معاملے میں تقلید کرتے ہیں اور کن معاملے میں تقلید نہیں کرتے ہیں. آپ نے لگ رہا ہے سمجھا ہی نہیں کہ دین کیا چیز ہے. آپ بولیے میں سن رہا ہوں. بتا تو دیا کہ میں دین کا معاملہ ہے وہ کہ اللہ کے رسول نے کوئی بھی بات ایسی میرے بھائی آپ کے والد دین نہیں ہے نا, میں آپ کے باپ پہ بات کر رہا ہوں, دین پہ کہاں کوئی انگشتمائی کر رہا ہوں. یعنی آپ کے مطابق تو اگر آپ لوگ کو تو اگر واقعی کوئی غلط بھی ہو تب بھی آپ مان لو گے کیا ہم حلالی ہے حرامی نہیں ہے. میں تو الحمدللہ حلالی ہوں میرے بھائی, مقلد ہوں. میرے باپ نے کہا لڑکے ہو, ہم نے کہا جی ابا جان آپ ہی ہمارے باپ ہو. تمہارا سرگنا تمہارا سربراہ مولانا وہ حنفی عالم ہے. قیامت دینا علامہ وحید الزما غیر مقلد کی بات کر رہا ہوں, وحید الزما کیرانوی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں علامہ وحید الزما غیر مقلد کی بات کر رہا ہوں جس نے کنز الحقائق لکھی ہے, جس نے کنز الحقائق لکھی ہے. میں نے بولا تھا آپ خاموش رہیں گے, آپ خاموش رہیں. ارے تو آپ غلط حوالہ دے رہے ہو نا بھائی. آپ میں حوالہ غلط دے رہا ہوں. نہیں مطلب آپ وحید الزما کو آپ غیر مقلد کرا میرے بھائی علامہ وحید الزما کیرانوی کی بات نہیں کر رہا ہوں. علامہ وحید الزما غیر مقلد جس نے کنز الحقائق لکھی میں اس کی بات کر رہا ہوں, وہ غیر مقلد ہے. تمہارے سرگنا, تمہارے سربراہ, تمہارے رہنما, تمہارے پیر. ہمارے اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی پیر اور پیر مرشد نہیں تمہارے جیسے اللہ نبی مرید. اچھا خیر, آگے سنیں. آپ نے میری کتابوں کے اوپر یہاں تک کہ آپ نے فتاوی شامی پر, فتاوی عالمگیری پر, فتاوی بزاز, تمام کی تمام کتب پر, کتب فقہ پر آپ نے اعتراض اٹھایا, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے ایک کو ابھی تک ایک کو دلیل نہیں پیش کی, عبارت نہیں پیش کی, حوالہ نہیں پیش کیا. لیکن میں آپ کی جو مطلب جتنی بھی باتیں آپ کی مطلب بیان کر رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں آپ کی کتابوں کے اندر میرے پاس حوالہ موجود ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں باقاعدہ طور پر. مقلد ہی نہیں ہے تو آپ کیوں ہم کو حوالہ دے رہے ہیں ان کی؟ کون؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا, ذرا آپ دیکھیے تو اپنے عالموں کو. وحید الزما کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, وہ ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے. ارے بھیا میں غیر مقلد جو علامہ وحید الزما ہے کہ نہیں, تمہیں اس کا بھی نہیں پتا ہے. ہمارے مقلد نہیں ہے وہ, ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے, ہم کیوں ان کی بات مانیں؟ انہوں نے اگر گھر سے کچھ بھی لکھا ہو, اگر حدیث کے خلاف ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے. تو پھر آپ مانتے کس کو ہیں؟ نہیں, اگر ان کی بات اگر حدیث کے خلاف ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے نا. کس طرح پیش یہ حدیث کے خلاف ہے, صحیح آپ بتاؤ. ہاں میں تو بتا رہا ہوں, اگر گرچہ وہ اہل حدیث ہیں, اگر انہوں نے کوئی بات کہا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانتے ہیں. تو یہ ہمیں بتاؤ نا, یہ بات قرآن حدیث کے خلاف ہے یا قرآن حدیث سے ملتی جلتی ہے؟ کون سی بات جو میں نے ابھی بتائی ہے؟ ابھی آپ نے نہیں, وہ تو بالکل خلاف ہے, حرام ہے. کسی کے پیچھے سے آنا من آتا یا اس طرح کر کے. تو آپ میرے بھائی اتنا بول سکتے ہیں حدیث کے خلاف یہ بات ہے نا, یہ حدیث کے خلاف بات ہے نا, تو آپ اتنا بول دیجئے کہ اگر یہ بات مطلب لکھی ہوئی ہے, اگر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو یہ اس عالم نے علامہ وحید الزما غیر مقلد نے غلط لکھا ہے. وحید الزما, اچھا ایک منٹ, وحید الزما کون ہے آپ یہ بتائیے. علامہ وحید الزما غیر مقلد جنہوں نے کنز الحقائق لکھی ہے. کنز العمال نہیں, کنز الحقائق. ایک منٹ تھوڑا ہمارے وحید الزما کے بارے میں سن لیں. ہاں حیدرآبادی کی بات آپ سن رہے ہیں؟ حیدرآبادی نہیں, علامہ وحید الزما جو کنز الحقائق کا مصنف کون ہے؟ ارے کنز العمال کی کہاں بات کر رہا ہو؟ کنز العمال سے تم کو کیا مطلب ہے غیر مقلد ہوں؟ میں کنز الحقائق تمہارے عالم کی لکھی ہوئی کتاب کی بات کر رہا ہوں. آپ بتائیے نام تو پورا بتائیے. وحید الزما حیدرآبادی, وحید الزما کیرانوی, وحید الزما علامہ وحید الزما. اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کنز الحقائق کس نے لکھی ہے؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کنز الحقائق لکھی کس نے؟ نام بتائیے پھر سے. علامہ وحید الزما, کتاب کا نام ہے کنز الحقائق, صفحہ نمبر ہے 186. کیا کون سی کتاب ہے؟ ہمیں تو کنز العمال ہم لوگ جانتے ہیں. کنز العمال نہیں, کنز العمال نہیں, کنز الحقائق. کنز الحقائق کون سی کتاب؟ آپ لوگ تو آج تک نہیں جانے. آج تک نہیں جانا, وہ آپ کی لا علمی ہے نا, آپ نے نہیں جانا. اچھا ہم دیکھ لیں گے. آپ اچھا کتاب ہے کہ وہ
آپ وحید الزما یعنی اور اچھا نور الحسن خان، نواب نور الحسن خان، یہ تو آپ کے ہیں نواب نور الحسن؟ تو آپ یعنی کہ آپ لوگوں کا حوالہ ہمیں کیوں دے رہے ہیں جبکہ ہم مقلد نہیں ہے؟ ارے یار تو کسی کو کچھ مانو گے یا یہ بول دو نا کہ ساری باتیں غلط ہیں. ہم اس لیے آپ کو حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ نے میری کتب پر آپ نے جن لوگوں کا نام ذکر کیا واللہ میں انہیں نہیں جانتا ہوں. ارے بھائی میں اس لیے آپ کے سامنے حوالے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے جن کتب میں جن تمام کی تمام کتب میں اور فتاوی شامی اور فتاوی عالمگیری میں آپ نے جو اعتراض مطلب کیے ہیں، آپ نے اٹھائے ہیں اس پر، تو وہ اس کی آپ نے کوئی دلیل نہیں پیش کی. لیکن میں جو آپ کے اہل حدیث کہلانے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑا طبقہ ہے جنہوں نے تم کو بہکایا ہے، گمراہ کیا ہے، جو انسان کی شکل میں شیطان بن کر آئے تھے، ان کے لیے ہم جب ان کے حوالے پیش کر رہا ہوں تو وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری کتابوں کے اندر الحمدللہ ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی کتابوں کے اندر ضرور وہ بات موجود ہے. اللہ کے نبی سن لیا کرو، جب بولا کریں تو خاموش رہا کرو. میں خاموش رہتا ہوں، آپ کی مکمل بات سن. الذین آمنوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم واولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ. آگے بھی پڑھو نا. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. بے شک. تو یہاں پہ اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں اولی الامر سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے پہلے اس کے بعد والی جو ہے، اس کے بعد والی کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ اطیع اللہ سے مراد اللہ کی اطاعت، واطیع رسول سے مراد رسول کی اطاعت. اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ اولی الامر سے مراد ائمہ کرام ہے، مجتہدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس آپ کا فیصلہ آپ کے وہ ائمہ ہیں، وہ ائمہ. اب آپ نے کہہ دیا، اب آپ نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ اولو الامر سے مراد ائمہ ہیں، تو میرے بھائی اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. ایک منٹ، آپ امام ابو حنیفہ کا نام بتائیے تو. آپ حضرت نعمان بن ثابت. اچھا جی. اتنا بڑا جاہل مت سمجھو کہ تمہیں اپنے باپ داداؤں کا نام نہیں پتا ہے، تو ہمیں بھی نہیں پتا ہوں گے. تمہیں اپنے باپ کا نہیں پتا، نواب وحید الزما کے بارے میں نہیں پتا، تمہیں غیر مقلدوں کے بارے میں نہیں پتا ہے، تو الحمدللہ ہم معلوم ہے. نور الحسن خان بھوپالی کے بارے میں تمہیں نہیں پتا ہے، تمہیں وحید الزما کے بارے میں نہیں پتا ہے، تمہیں کنز الحقائق کے بارے میں نہیں پتا، تمہیں اپنی کتابوں کے بارے میں نہیں پتا. ہمیں الحمدللہ معلوم ہے. ان کے بارے میں کیا پتا رہے گا جناب؟ ہاں کیوں پتا رہے گا، ظاہر سی بات ہے. بس پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا، فتنہ پھیلاؤ، کیا ضرورت ہے پتا کرنے کی. وہ چھوڑیے. آپ صحابی کو مانتے ہیں؟ ہمارا قرآن حدیث کے خلاف ہو. میں کہہ رہا ہوں صحابی کو مانتے ہیں؟ مسئلہ بتائیں جو ہمارا عمل قرآن حدیث کے خلاف ہو. آپ کہہ رہے ہو صحابی کو مانتے ہیں؟ ارے یار میں کہہ رہا ہوں یہ خلفاء راشدین المہدیین، یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو آپ اللہ کے نبی نے فرمایا خلفاء راشدین ہدایت پر ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ یہ بتائیے تو پھر تراویح کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ 8 رکعت. کیوں؟ حدیث موجود ہے. اچھا تراویح ہے نا وہ؟ نہیں. ہاں تراویح نہیں ہو، قیام اللیل ہے جناب. آپ کو اتنا نہیں پتا پورے قرآن حدیث میں تراویح کا لفظ آیا ہی نہیں ہے. میں وہی پوچھ رہا ہوں نا. تو آپ وہ جو پڑھتے ہیں 8 رکعت، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قیام اللیل. قیام اللیل بولتے ہیں؟ ہاں دونوں بولتے ہیں. قیام اللیل ہی وہی تراویح ہے. مطلب تراویح نہیں بولتے ہیں نا، یا انکار کر دو تراویح نہیں بولتے ہیں؟ نہیں وہی تراویح ہے، وہی تراویح بولتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں، جو تراویح ہے، لفظ تراویح یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ تراویح یہ واحد ہے یا تثنیہ؟ ابھی تو ہمیں نہیں معلوم. میرے بھائی اس کو کیا بولتے ہیں؟ تراویح لفظ کیا ہے؟ آپ عالم ہیں اور یہ نہیں جانتے تراویح جمع لگ رہا ہے ہمیں. جمع ہے. کیا ہے؟ آپ عالم ہیں اور یہ نہیں جانتے تراویح جمع لگ رہا ہے ہمیں. جمع ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہر 2 رکعت پر بیٹھا جاتا ہے، 2 رکعت کے بعد تحیات میں بیٹھا جاتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں ترویحہ. جی ترویحہ. تو اس حساب سے جو آپ ایک منٹ جو 8 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ 2 مرتبہ ہی بیچ میں بیٹھتے ہیں نا، تو وہ تو ترویحہ ہوئی. تراویح کہاں ہوئی؟ مطلب 2 رکعت پر بیٹھنے کو ترویحہ بولتے ہیں. اور آپ جب 8 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں 2 ہی مرتبہ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے نا، جو صبح وہ پڑھتے ہیں دعا. 4 مرتبہ بیٹھنے والا اتنا نہیں پتا ہے. 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہو تھوڑی دیر کے نہیں بیٹھتے ہو؟
ارے ہر 2 رکعت میں سلام پھر قیام اللیل مثنا مثنا. میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں ہر 4 رکعت کے بعد آپ بیٹھتے ہو. ایک منٹ بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ نے لگ رہا ہے صرف وہی اپنے ائمہ کی کتابیں پڑھی ہے. الحمدللہ پڑھی ہے. جبھی الحمدللہ وہ غور و فکر ہے. جبھی الحمدللہ صراط مستقیم پر ہیں. جبھی الحمدللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح پتہ ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ اس پر بھاگیے مت. میں کہہ رہا ہوں میری بات سن لو. ارے میرے بھائی کاشف بھائی مولانا کاشف صاحب کاشف بھائی ارے آپ مولانا کاشف بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ 4 رکعت کے بعد جو سلام پھیرا جاتا ہے تو اس میں چند سیکنڈ ارے میرے بھائی تم یہ بات تو سن لو. اچھا آپ یہ بتاؤ صحیح بخاری آپ نے پڑھا ہے؟ ارے میرے بھائی جو میں فیس بک بھاگا غیر مقلد بھاگا ٹاپک سے بھاگا غیر مقلد بھاگا. میں کہہ رہا ہوں میری بات سن لو یار. صرف عبارت خانی ہوتی ہے. چلا لو نکلیں گے چلو نکلیں گے. بیٹھ جاؤ میرے بھائی غصہ مت کرو. بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ. پانی پی لو کولڈ ڈرنک پی لو میرے بھائی. پیسے ہم دے دیں گے. میں سب کچھ پی چکا ہوں انشاءاللہ. ناشتہ کر کے 2 سموسہ کھایا ہوں ماشاء اللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ 4 رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے 4 رکعت کا کہاں رکھتے ہیں یار. 4 رکعت کے بعد سلام. ارے میرے بھائی 2 رکعت پہ سلام پھیرا جاتا ہے. پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا جاتا ہے. تو جب 4 رکعت ہو جاتی ہیں اس کو ایک بیٹھنے کو بولتے ہیں ترویحہ. تو آپ ایک بار بیٹھے 4 رکعتیں ہو گئی. دوبارہ میں بیٹھے 8 ہو گئی مکمل ہو گئی. تو اس کو تراویح کیوں کہتے ہو؟ ترویحہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیا 4 مرتبہ بیٹھتے ہیں یار. 4 مرتبہ میرے بھائی 4 لیکن 4 رکعت کے بعد جب بیٹھا جاتا ہے وہ ایک ترویہ ہوتا ہے. ایک بار بیٹھنے کو 4 رکعت کے بعد جس میں دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کو ترویہ کہا جاتا ہے. جس پہ 2 رکعت پڑھی آپ نے پھر 2 رکعت پڑھی اس میں کچھ دیر ریسٹ کیا جاتا ہے. ایک جب تک دعا پڑھی جاتی ہے جب تک بیٹھا جاتا ہے. تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ اب آپ نے ابھی خود بتایا کہ تراویح لفظ جمع ہے. تو میرے بھائی اگر تراویح کہو گے تو بھی تو 12 رکعت پڑھنا پڑیں گی. تو 8 کیوں پڑھتے ہو؟ جمع کا اطلاق کتنے پہ ہوتا ہے؟ 3 پر 3 سے اوپر پہ. اگر 2 پہ جمع کا اطلاق نہیں ہوتا ہے دلیل دے دوں کیا؟ 2 پر جمع کا اطلاق ہوتا اگر ہے تو آپ دلیل دیں گے صرف قرآن اور حدیث سے. آپ تو غیر مقلد ہو نا. تو آپ کو قرآن حدیث سے کیا مطلب ہے؟ میں غیر مقلد کیوں ہوں؟ الحمدللہ میں تو مقلد ہوں. کیا بول رہے ہو؟ دماغ سٹیا گیا ہے کیا؟ میں مقلد ہوں. ارے مجھے کیوں غیر مقلد بول رہے ہو؟ میں مقلد ہوں. میں کہہ رہا ہوں قرآن حدیث سے تم سے دلیل مانگے نا قرآن حدیث سے مانگیں گے. آپ قرآن حدیث سے دلیل تراویح کی بات. میں کہہ رہا ہوں ترویحہ اس کو کہتے ہیں جو 4 رکعت پہ بیٹھا جاتا ہے. تراویح کا لفظ تو بعد میں آیا ہے. تراویح کا لفظ علماء نے استعمال کیا. اچھا تو اس کو آپ نے تراویح بولتے کیوں جب قرآن حدیث میں نہیں ہے؟ بولتے ہیں اب لوگ دیکھیے ایک چیز جو اور ابھی کہہ رہا تھا کہ میں تراویح بولتا ہوں قیام اللیل بولتا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ثابت کر دو ترویحہ ہوا. تراویح ہم نہیں کہتے. تراویح آپ کہتے ہو. حدیث میں کیا ہے آپ یہ بتاؤ. حدیث میں قیام اللیل. ہاں تو بس تو آپ نے بھی بولا کہ میں تراویح بولتا ہوں تو آپ ترویحہ کیوں بولتے ہیں؟ اچھا میرے بھائی معلوم ہو گیا ہے. علمی حیثیت انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ عوام کر دے گی. میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. 1 گھنٹہ 9 منٹ 43 سیکنڈ ہو گئے. انشاءاللہ میں بعد میں بات کرتا ہوں نماز کے بعد. اگر آپ کو کوئی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جواب پیش کریں جو آپ نے ہماری کتابوں پہ بہتان باندھے. اور اگر آپ جواب نہیں دے سکے اور قیامت تک انشاءاللہ نہیں دے پائیں گے تو وہ میں دیکھ لوں گا. لیکن ابھی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. وقت ہو گیا 8:15 اذان ہو چکی ہے.